السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس دن ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو میری بات ابھی یہاں تک پہنچی تھی کہ جب آپ جو ہے نا وہ سارا کچھ کروانے کے بعد آپ ویٹنگ ایریا میں جا کے ویٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد فردر پروسیجر یہ ہے کہ جب آپ ویٹنگ ایریا میں ویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی فلائٹ کا جو ڈپارچر ہے وہ آپ کو وہیں پہ سامنے شو ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ وہاں سے کسی سے پوچھ لیں یا اس کے بالکل سامنے جا کے بیٹھ جائیں، کیونکہ جب آپ جاتے ہیں پھر آپ کے ٹکٹ پہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے میرا پہلی دفعہ تھا، اس لیے مجھے آئیڈیا نہیں تھا، لیکن وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کون سا آپ کا جو ہے نا وہ بنے گا، بلاک بنے گا، ایف ہے، سی ہے، ڈی ہے، کون سا والا ہے۔ اس کے اکارڈنگلی جب ٹائم آتا ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ آپ کو جو ہے نا آگے بھجواتے ہیں کہ آپ اس بلاک میں جائیں، اس میں جائیں یا اس میں جائیں، جس میں بھی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ نے آہستہ آہستہ سے مطلب جانا ہوتا ہے۔ جیسے میرا ایف بلاک تھا، انہوں نے کہا تھا ابھی ایف بلاک والے ویٹ کریں گے، اس سے پہلے اے بی سی ڈی والے بلاک والے جائیں گے، اس کے بعد ہم ایف والوں کو بھیجیں گے۔ اس کے اکارڈنگلی وہ آگے جو ہے نا وہ بٹھاتے جاتے ہیں تاکہ جو ہے نا جہاز میں ایک دم سے ایسے میس کریٹ نہ ہو۔ اچھا، جس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، پھر وہ سارا کہ موبائل سوئچ آف کر دیں تو یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ ساری چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی رہتی ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کافی 1-2 گھنٹے کے بعد آپ کو وہ کھانا سرو کریں گے۔ اس میں میرا تو اتنا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں تھا کہ اس میں اتنا نمک نہیں تھا یا مرچیں بھی نہیں تھیں، بالکل پھیکا سا کھانا تھا جو بھی تھا۔ خیر انہوں نے اتنا دیا تھا کہ آپ کا پیٹ فل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو ڈرنکس کی آفر کرتے ہیں، کافی چاہیے، جو بھی آپ کو چاہیے آپ ان سے بول لیں۔ وہ ویسے خود بھی آتے ہیں آپ کو دینے کے لیے، لیکن آپ بھی بول لیں وہ آپ کو دے دیں گے۔ اس کے بعد جی یہ ہمارا سفر ختم ہوا۔ جیسے ہی اس کے بعد جو ہے نا میں دبئی ایئرپورٹ پہ پہنچی۔ اچھا میری جو ہے نا وہ کنیکٹنگ فلائٹ تھی، دبئی کے بعد مجھے جانا تھا جو ہے نا وہ جو فلائٹ ڈپارچر تھی وہاں سے اس سائڈ پہ جانا تھا، اور دبئی کا ایئرپورٹ بہت زیادہ بڑا تھا، بہت زیادہ بڑا تھا وہ۔ اور میرا فرسٹ ٹریول تھا اور میں اکیلی تھی، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا میں نے کدھر کو جانا ہے، کہاں پہ جانا ہے۔ اور میری کنیکٹنگ فلائٹ تھی تو صرف 1 گھنٹے کا اندر ٹائم تھا، اور وہ 1 گھنٹہ بہت کم لگ رہا ہوتا ہے آپ کو اس وقت، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں پہ جانا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ شکر ہے تب آپ کا پڑھا لکھا ہونا آپ کے کام آ جاتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ بول سکتے ہو۔ تو وہاں پہ وہ تھیں، ان کو میری لینگویج تو سمجھ نہیں آنی تھی، تو میں نے ان سے انگلش میں بات کی۔ میں نے پوچھا کہ میری فلائٹ یہ ہے تو میں نے کس طرف جانا، انہوں نے کہا دس وے۔ ان کو اتنی آپ یقین کریں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑا کہ پتہ نہیں ہم انگلش میں بات کریں گے ہوگا وہ ہوگا، ان کو یقین کریں ان کو اتنی بھی نہیں آتی، ان کو صرف یہی آ رہا ہوتا ہے ان کو کہ تھوڑا سا وہ اندر سے آپ کی کسی بات کو پک کرتے ہیں اور اس کا آپ کو آنسر کر دیتے ہیں۔ تو جی ہم ادھر کو پھر میں چلنا سٹارٹ ہو گئی، اور اس کے بعد یہ تھا وہ اتنا زیادہ بڑا ایئرپورٹ تھا۔ وہیں پہ آپ کو کیا کہتے ہیں وہاں پہ ان کی تھی، مطلب اندر جو ہے نا وہ بس تھی، میٹرو ٹرین جیسے ہوتی ہے وہ تھی اندر چل رہی کہ آپ نے ادھر جا کے بیٹھنا۔ وہ اتنا دور تھا میرے والا ٹرمینل جہاں سے میں نے جو ہے نا وہ UK کے لیے نکلنا تھا، کہ آپ کو وہاں پہ جانے کے لیے جو ہے نا وہ ٹرین سے جانا تھا۔ تو میں نے جلدی سے مطلب یہ ہوا کہ لکیلی مجھے ایک فیملی مل گئی، وہ بھی وہیں پہ جا رہے تھے، تو پھر میں ان کے ساتھ ساتھ، وہ آتے جاتے رہتے تھے ان کو پتہ تھا، پھر میں ان کے ساتھ ساتھ جی وہ میں نے سب کچھ کیا کہ جلدی سے مطلب وہ پہلے لفٹ پہ، اس کے بعد لفٹ سے میں جو ہے نا وہاں ان کی جو اندر ٹرین تھی اس پہ ٹرین پہ بیٹھی۔ پھر ٹرین پہ بیٹھنے کے بعد جو ہے نا میں پہنچی ہوں جو ہے نا وہ ٹرمینل جو تھا۔ اچھا اس ٹرمینل پہ دوبارہ سے انہوں نے چیکنگ کی ہے، اور ان کی وہ چیکنگ اس طرح کی تھی کہ وہ سب ہر چیز کو مطلب انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا بیگ، اگر آپ نے کوئی واچ پہنی ہے وہ، آپ کے پاس جو موبائل ہیں، جو بھی ساری چیزیں ہیں نا، انہوں نے اس کی ایک بکٹ دی تھی کہ آپ اس میں ساری چیزیں رکھیں اور جو ہے نا اس کو ہم وہ دیکھتے ہیں۔ پھر دوسری سائڈ سے آپ جاتے ہیں جی، آپ کی دوبارہ سے چیکنگ ہوتی ہے، اور وہ بہت اسٹرکٹ چیکنگ ہے کہ مطلب جیسے ہی آپ اندر جاتے ہیں پھر آپ کو پہلے اوپر چھت پہ لے کے جایا جاتا ہے، پھر چھت سے آپ کو لفٹ کے ذریعے سے نیچے لے کے آیا جاتا ہے۔ پھر جب نیچے ایک بندی کھڑی ہوتی ہے وہ آپ کی چیکنگ کرتی ہے، آپ پہلے اوپر سے چیک کروا کے آئے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے نیچے بھی آ کے چیک کروانا ہوتا ہے۔ نیچے یہ تھا کہ جی آپ چیک کروا رہے ہیں تو اس میں اس طرح سے تھا کہ وہ مطلب آپ کے ہینڈز، آپ کے فوٹ، پورا سارا آپ کو جو ہے نا وہ پہلے کہتے ہیں کہ فرنٹ سائڈ، پھر اس کے بعد کہتے ہیں بیک سائڈ، ہر طرح سے آپ کو جو چیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ جائیں جہاز میں۔ اچھا اس کے بعد ہم جہاز میں چلے گئے، اور یہ کہ دبئی کا جو ایئرپورٹ تھا وہ اس طرح کا تھا، اس پہ ہر چیز تھی، مطلب آپ وہاں پہ مالس تھے، اس کے اندر اگر آپ نے کچھ بھی لینا، پرفیومز، آپ نے اسٹالس، یا پھر آپ نے جیسے کوئی اسٹالر لینا ہو، یا پھر آپ نے کاسمیٹکس کی چیزیں، بیگس لینے ہو، یا پھر
اینی تھنگ یو کین بائی فرام دیئر، ہر چیز تھی وہاں پہ، آپ کہیں سے بھی کچھ بھی لے سکتے تھے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا پھر فردر ہم آگے کی پروسیڈنگ بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم مطلب میں چلی گئی پلین میں. اس کے بعد وہی کھانا سیم تھا، مینیو بالکل سیم تھا جو پہلے دیا تھا وہی بعد میں دیا تھا انہوں نے. اس کے بعد جیسے ہی میں ہمارا جو ہے نا وہ اسٹینسٹڈ میرا ایئرپورٹ تھا وہاں پہ لینڈ ہوئی فلائٹ. تو جی یہ تھا کہ ظاہر ہے میرے پاس تو کوئی موبائل نمبر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن لوگ ہیلپنگ مل جاتے ہیں آپ کو. جیسے وہاں پہ ایک تھی وہ کہتی ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو کال کر کے بتانا چاہتی ہیں تو آپ جو ہے نا کال کر دیں، ان کو بتا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو لیکن یہ تھا کہ وہ کہتی میں کال کرواتی ہوں، لیکن ابھی ادھر میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ پریشان تھے. انہیں یہ تھا کیونکہ میں نے دبئی میں جب پہنچی تھی تو میں بتا نہیں سکی تھی کہ ہاں جی اب میں آگے نکلنے لگی. وہ انہوں نے مجھے کہا تھا بتا دینا وہاں پہ وی پی این کنیکٹ کر کے. خیر اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں کر سکتی تو میں نے کیا نہیں تھا. اچھا جی جیسے ہی اس کے بعد یہ تھا کہ جب آپ کی بورڈنگ ہے، مین جو ہے وہ ہے بورڈنگ. وہاں پہ بہت زیادہ آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے بورڈنگ پہ، اور مجھے لٹرلی بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا. اور وہ اتنے کویسچنس پوچھ رہے تھے، اتنے کویسچنس پوچھ رہے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ اپنا وائوا دے رہے ہو. اور میرے ہسبینڈ مجھے بتایا تھا کہ کچھ بھی پوچھا تو آپ نے کانفیڈنٹلی اس کا آنسر کرنا ہے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، کچھ غلط نہیں ہم کر رہے کہ کسی سے ڈریں یا اس طرح کا کچھ کریں. جو بھی پوچھیں آپ بڑے ریلیکس ہو کے آپ نے آنسر کرنا ہے. تو اس سے بھی بڑا ایک وہ ہو جاتا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اچھا میرے سے آگے بہت زیادہ لمبی لائن تھی، آپ یہ سمجھ لیں کہ 100 لوگ تھے، اس سے بعد میں تھی. تو میں سب کو دیکھ رہی تھی اور میں کھڑی تھی اور میں تھکی ہوئی تھی. ظاہر 9-10 گھنٹے کی فلائٹ تھی میری. تو جی میں دیکھتی جا رہی تھی کہ اب کون جاتا ہے اور کب تک میری باری آئے گی. اچھا جی تو پھر جیسے ہی میں مطلب میرے آگے والے، ان سے پہلے تو مجھے نہیں آئیڈیا کہ کیا کیا کویسچنس کر رہے تھے، لیکن جو میرے سے آگے تھے ان میں جی وہ ایک لڑکی تھی، اس کو انہوں نے روک لیا. انہوں نے کہا نہیں آپ کے ڈاکومنٹس پہ نا یہ نہیں لکھا ہوا، آپ یہاں پہ کیوں آئی ہیں. وہ میرے خیال سے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کے ایز اے ڈیپینڈنٹ آئی تھی، لیکن وہاں پہ اس کو بتاتے ہوئے اس کو کچھ اور بتانا اسٹارٹ ہو گئی کہ جی میں یہاں پہ جاب کے لیے آئی ہوں یا پڑھنے کے لیے آئی ہوں، سم تھنگ لائک دیٹ، جو کہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. لیکن نا وہ بہت زیادہ مطلب اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ بہت پینک ہو گئی اب نا، کہ اس کو لگ رہا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا یہ وہ. اور خیر انہوں نے اس کو روک بھی لیا کہ آپ کو جو ہے نا شاید وہ اس طرح سے جب ہو تو کسی دوسری جگہ پہ لے کے جاتے ہیں، پراپر انویسٹیگیشنز وغیرہ کرتے ہیں، اس کے بعد آگے الاؤ کرتے ہیں. تو خیر میرا تو ویسے نہیں تھا. بورڈنگ ٹف ہوتی ہے نو ڈاؤٹ، بہت زیادہ کویسچنس کر رہے تھے، لیکن کبھی کبھی کوئی لکی بندے بھی ہوتے ہیں جسٹ لائک می جن سے کوئی کویسچن نہیں کرتے. بس وہ میں گئی ہوں، میں نے انہیں اپنا پاسپورٹ دکھایا ہے، میری انہوں نے پک لی ہے. پھر ساتھ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وائی یو آر ہیئر ان دا یو کے. بس اتنی سے انہوں نے مجھ سے بات کی ہے. تو میں نے کہا ٹو لیو ود مائی ہسبینڈ جسٹ. کہتے ہیں اوکے. بس صرف اتنی سی بات پہ انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی بورڈنگ کلیئر، اب جائیں. حالانکہ لوگوں سے بہت زیادہ کویسچنس کر رہے تھے. پھر میں جیسے ہی آگے گئی، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جی آپ نے اپنا بیگ وہ خود آپ نے دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے. وہ وہاں پہ پورا رول ہو رہا ہوتا ہے آپ کے بیگز اور آپ کا سارا کچھ. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی اس کو جو ہے نا وہ کلک کرتے ہو کہ یہ میرا بیگ اور اس کو اٹھانا ہے. تو مجھے نظر آ گیا خیر، لیکن ایک دفعہ مجھے پکڑا نہیں گیا. دوسری دفعہ میں نے کسی کو بولا کہ میری یہ ہیلپ کر دیں بیگ کو تھوڑا سا نا پکڑنے میں، سارا وہ ہیوی تھا. اچھا جی پھر میرا بیگ پکڑا انہوں نے، مجھے دیا. اور اس کے بعد جیسے جیسے لوگ چلتے جا رہے تھے، مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہاں سے جانا ہے، ویسے ہی میں ان کے ساتھ چلتی آئی. پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے آئی تو سامنے مجھے میرے ہسبینڈ نظر آ گئے. اور پھر میں نے اللہ کا شکر کیا کہ میں فائنلی اور بڑے آرام سے یو کے آ گئی ہوں. اچھا جی یہ تھی میری اسٹوری، اور اس میں میں نے بہت زیادہ وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ بورڈنگ پہ کیا ہو سکتا ہے اور جب آپ وہاں سے آتے ہیں وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ فردر آپ کو کوئی ڈیٹیل جانی ہے تو وہ بھی بتاؤں گی میں. نیکسٹ اپنی جو ویڈیو ہے اس میں یہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ آپ کو کون کون سی ڈاکیومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، کون سی پروسیڈنگز ہیں، کون سے پروسیجرز ہیں جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ یو کے آ سکتے ہیں، کس کس بیس پہ آ سکتے ہیں، اور اس کی کتنی کاسٹ ہے، اسٹڈی ویزے پہ کس طرح سے آ سکتے ہیں. وہ سارا میں آپ کو گائیڈ کروں گی انشاءاللہ تعالی. اور اگر آپ کو میری ویڈیو، خیر یہ ویڈیو بیسک اس کا مقصد صرف آواز تھا، اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.